औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम का इख्तिताम हुआ चाहता है और सफ़र इस्लामिक हिस्ट्री का या कैलेंडर का सेकंड मंथ ये स्टार्ट हुआ चाहता है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे असलाफ में सफ़र से मुतालिक बहुत सारी थ्योरीज पाई जाती हैं, मिसकॉन्सेप्शंस भी है, कॉन्सेप्शंस भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। दोनों तरह की जो है वो आवाज़ ठीक आ रही है अभी आप लोग को? दोनों तरह की थ्योरीज पाई जाती हैं। एक मकतबा फ़िक्र के नज़दीक तो माह सफ़र की जो पहले 13 दिन होते हैं, जिनको 13 तेज़ियाँ कहा जाता है, सारे ही कल्चर्स में, इस्लामिक कल्चर्स में 13 तेज़ियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा मुफस्सल मवाद मौजूद है। और एक मकतबा फ़िक्र के नज़दीक इनका कोई वजूद नहीं होता, यानी ये 13 दिन जो सफ़र महीने के भारी तरीन दिन कहे जाते हैं, जिसमें सफ़र को भी मना कर किया जाता है, शादी या ऐसी जो तकरीबात हैं इनसे भी इज्तनाब किया जाता है, और कहते हैं कि इस महीने में बलाओं का नज़ूल बहुत ज़्यादा होता है आसमानों से। सफ़र के मुताल्लिक़ हदीस कुदसी भी हैं और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है, जिसमें यही बताया गया है कि सफ़र के महीना जो है वो दीगर महीनों से थोड़ा सा कुछ भारी महीना होता है। इस महीने आमाल ज़्यादा करने चाहिए, अपने माल, अहलो अयाल और अपने जो आपके काम कारोबार है उसके लिए सदकात बे इंतहा ज़रूरत इनकी बढ़ जाएगी। सफ़र के महीने में आपने कहते हैं जो 13 तेज़ियाँ होती हैं कि इन 13 दिनों में जो भी तवाम, अब इसका ताल्लुक तवाहुमात से है या इसका ताल्लुक वाकई रियलिटी से, इसका वैसे एक्सपीरियंस भी किया गया है, तो कुछ हद तक तो ये बात दुरुस्त साबित होती है कि इन 13 दिनों में खुशी के जो चीज़ें हैं उनको दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इन 13 दिनों में आप जो भी कुछ करेंगे वो पूरा साल वैसा ही रिपीट होता चला आता है। यानी कि अगर किसी की पेमेंट्स आ रही हैं सफ़र की 13 तेज़ियों में, तो ये पूरा साल रुपए और दौलत में खेलते रहेंगे। ये इस तरह से बहुत सारे कल्चर्स में इसका मानना है लोगों का। लेकिन अगर हम इसको तवहुमात से हटाकर देखते हैं और उन इबादतों की तरफ रुजू करते हैं या रुख करते हैं कि जिनके करने से हमारे जो मामलात हैं वो बहुत तेज़ हो जाएं और दीगर महीनों की तरह इस महीने में भी कुछ ना कुछ हमें अता हो जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, तो उस सिलसिले में आज का प्रोग्राम है। आज हम जो आपके तसलसल चल रहे हैं, यानी कि अगर किसी ने मुहर्रम के महीने में कुछ ज़कातें देना शुरू की हैं, या ज़िलहज के महीने में किसी की 2 माह की ज़कात है, किसी की 3 माह की ज़कात है, वो ज़कातें चल रही हैं, तो अव्वल तो उनको पूरा करना चाहिए। सेकंडली जो पहले 13 दिन हैं इसमें रोज़ाना आपको अपने हस्बे तौफ़ीक, यानी जितनी भी आपकी तौफ़ीक है, आपकी तौफ़ीक ₹20 की है तो ₹20 का नोट अपने माथे से रगड़ें और खिड़की से, दरवाजे से बाहर फेंक दें, वो जो भी उठाए उसका मसला है। दूसरा ये है कि अगर आप 1 पाव गोश्त या 1 पाव काले चने, जो छिलके वाले चने होते हैं, अक्सर ये बच्चे खरीद के खा रहे होते हैं, ब्लैक कलर के इनका छिलका होता है, अगर ये 1 पाव डेली दिए जाएँ, या फिर 1 पाव गोश्त की अगर हैसियत है, रेड मीट हो, व्हाइट मीट हो, कैसा भी मीट हो, बल्कि मुर्गी की गर्दनें भी क्यों ना हो, तो इन 13 दिनों में डेली 1-1 पाव इनको सदका करना चाहिए। और वैसे भी मैंने हमेशा ताकीद की है कि मंगल और सैटरडे का सदका कोई भी ना छोड़े। आपकी लाइफ की बेइंतहा उलझनें या परेशानियां आपके पास आए बगैर ही दूर हो जाया करेंगी। अब जो अस्कार करने हैं इस माह की, जो ख़ास ज़िक्र हैं, ख़ास फ़ज़ीलतें हैं, या बहुत ही जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, या जिन सूरतों की इस महीने में ज़कात अदा करवाई जाती है, नॉर्मली सफ़र के महीने में सारी जो नई ज़कातें हैं वो रोक दी जाती हैं। रबीउल अव्वल का इंतज़ार किया जाता है, और इस साल जो रबीउल अव्वल का महीना आएगा उसमें मैं दुरूद पाक के तमाम तर आमाल पेश करूँगा, जो पूरे साल से मैं रुका हुआ था दुरूद पाक पेश करने के लिए। ख़ास तौर से दुरूद इब्राहिमी इस रबीउल अव्वल के महीने में बहुत सारे इसके एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो वन बाय वन हम अपलोड करेंगे। अच्छा, बात हो रही थी सफ़र की, तो सफ़र के महीने में चूँकि अब जो नौचंदी जुमेरात है या जो भी उरूज माह की जुमेरात हो, इस दफ़ा आपको 3 जुमेरातें मिलेंगी उरूज माह में। यानी कि 2 तारीख की जुमेरात या पहली तारीख की जुमेरात, और फिर 7वीं, फिर 15वीं या 14वीं जुमेरात भी आपको नसीब होगी। तो आप अमल का आगाज़ इनमें से किसी भी जुमेरात या मंडे या संडे के दिन से कर सकते हैं। 3 दिनों में अमल का आगाज़ होगा। यहाँ पर आपने पूरे माह सफ़र में एक चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, और वो है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पूरा महीना 111 मर्तबा डेली पढ़िएगा। जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, ये एपिसोड आप जब भी देखें, भले आप सफ़र के इख्तिताम में देखें या सफ़र के आगाज़ में देखें,
ڈیلی 111 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گے اپنے تمام تر رکے ہوئے کاموں کی نیت کر کے. اس کے علاوہ استغفر اللہ، ایک ورڈ استغفر اللہ، یا پھر جامع استغفار پڑھتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا پھر کوئی اور استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. اور استغفر اللہ کم از کم 1200 مرتبہ منیمم پڑھنا چاہیے، ادروائز 7000 کی تو تعداد کی تاکید میں سب کو کرتا ہوں اور ہر ایپیسوڈ میں دہراتا رہتا ہوں کہ استغفر اللہ کو نہ چھوڑیں. دو یہ ہو گئے. اب تیسرا جو میجر عمل ہے، یعنی یہ جو دو عمل ہیں یہ تو ڈیلی آپ کریں گے، ان کے ساتھ 101 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اس کی ترتیب رکھیے. 101 مرتبہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں. یہ آپ کے معمولات میں شامل ہونے چاہیے. یہ ریگولر عمل ہے، ان کا سفر کے خاص اس سے تعلق نہیں ہے. یعنی کہ لیکن انڈر لائن میں اس لیے کر رہا ہوں ان اعمال کو کہ یہ اس مہینے میں لازم آپ نے کرنے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے ڈیلی آپ نے. اور 2 رکعت نفل نماز حاجت کبھی بھی نہ چھوڑیں. لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا آپ کو، اور یہ ویڈیو میری کافی پرانی ہے 2 رکعت نفل نماز حاجت کی، اسے ضرور دیکھیے گا. اس ترتیب سے پڑھیں گے تو سفر میں مرادیں جلدی پوری ہو جائیں گی. سیکنڈلی اب آتے ہیں جو مین عمل ہے، وہ ہے سورہ الزاریات کا. پوری جو سورہ زاریات ہے یہ سفر کے 13 دنوں میں روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ کیوں پڑھنی ہے؟ یہ اس لیے پڑھنی ہے کہ سفر کی کوئی بھی 11 راتیں منتخب کر لیجئے، چاہے عروج ماہ کی ہوں یا چاند اتر رہا ہو، نزول ماہ کی ہو، تو اس میں بھی آپ سورہ زاریات جو ہے وہ 11 مرتبہ بعد نماز عشاء ضرور پڑھیے گا. اس میں بے انتہا دولت، مال، اور آپ کو کیا کیا بتاؤں، فیکٹریاں، جائیدادیں، بینک بیلنس، آپ کو ہیرے جواہرات اگر کچھ چاہیے دنیا میں، اگر کسی چیز کی امید ہے آپ کو کہ بہت ہی بڑا کوئی آپ کا میجر اسکور ہو، میجر آپ کو کوئی چیز نصیب ہو، جائیداد نصیب ہو، تو سورہ زاریات کو بالکل نہ چھوڑیں. سورہ زاریات میں بڑے خزانے ہیں. یہ بہت ہی چھوٹا عمل دے رہا ہوں آپ کو سورہ زاریات کا. اس کے بعد جو باری ہے وہ ہے سورہ قریش کی. سورہ قریش روزانہ پہلی سے لے کر 14ویں سفر تک، اس کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی حاجتوں سے ہے، اس کا تعلق آپ کی جو بھی مرادیں ہیں ان سے ہے، اس کا تعلق آپ کے رکے ہوئے کاموں سے ہے. سفر کی کسی بھی 13 تاریخیں مسلسل جو آپ کو ملیں، کیونکہ خواتین کو ناغے کا ایشو ہوتا ہے تو وہ 13 ڈیز جو ہے یہ بغیر گیپ کے پڑھیں گے روزانہ 313 مرتبہ سورہ قریش. اب اس کی تعداد کو جو ہے وہ آپ ہر نماز کے بعد ڈیوائیڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تقسیم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بریک لے لے کر پڑھ سکتے ہیں، رات میں پڑھ سکتے ہیں، دن میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ ایک مغرب غروب سے لے کر اگلے غروب تک آپ کی جو تعداد ہے 313 مرتبہ وہ مکمل ہو جانی چاہیے. یہ بھی 13 دن آپ نے پڑھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنی. اب اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ ہے اذا جاء نصر اللہ، ٹھیک ہے، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی الدین اللہ افواجا، یہ والا جو سورہ ہے، یہ سورہ نصر جو ہے یہ روزانہ 141 مرتبہ پڑھیں گے، 141 ٹائمز تھرو آؤٹ دا سفر. اب 141 کی تعداد بھی آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد اس کی تعداد آپ متعین کر سکتے ہیں. اب جن لوگوں کے پہلے کے اذکار چل رہے ہیں، یا جن لوگوں نے مجھ سے ذکر لیے ہوئے ہیں شادی کے لیے، پریشانی کے لیے، یا جو لائف کا ذکر میں دیتا ہوں سب کو اپنا نام کے حساب سے، تو ان اذکار کے ساتھ یہ والے وظائف کر سکتے ہیں. اگر کسی کا علم نشرہ کا ذکر چل رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ والے ذکر کر سکتے ہیں. اگر کسی کا ویسے کوئی اور عمل چل رہا ہے جو کہ بیچ میں آ گیا ہو سفر، جس کے یعنی کہ پہلے سے عمل آپ نے شروع کیا ہوا ہے اور بیچ میں سفر کا مہینہ آ گیا، تو وہ عمل بھی آپ جو ہے اس میں جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا سفر کے مہینے میں صدقات ڈیلی دیجیے گا. پھر سے میں انڈر لائن کر رہا ہوں کہ ڈیلی صدقہ دیجیے جب تک سفر چل رہا ہے، لیکن پہلے 13 دن تو ڈیلی آپ کو بلا ناغا چھوٹا سا صدقہ ہے، بھلے 20 روپے کا نوٹ کیوں نہ ہو، یہ اپنی پیشانی سے رگڑیے. کیش کے معاملے میں صدقہ دینے میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کیش کا صدقہ دے رہے ہیں تو متاثرہ شخص، یا آپ اگر اپنا صدقہ دے رہے ہیں تو ماتھے پر رگڑنا اس نوٹ کو بہت ضروری ہے، اور پھر آپ پھینک دیں. اگر آپ باہر ملک میں رہتے ہیں، آن لائن کسی چیریٹی میں پیسے پارٹیسپیٹ کروانا چاہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، تو اس شخص کا نام 7 دفعہ لیجئے یا اپنا نام 7 دفعہ لیجئے کہ یا اللہ میں فلاں شخص کا یا اپنی ذات کا، جان کا، مال کا صدقہ ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یہ 7 دفعہ کلمات ادا کریں اور پھر آپ کلک کر کے ان لوگوں کو پیسے بھیج دیں جو بھی مستحقین آپ کے نزدیک وہ آسان ہو آپ کو جن کو پہنچنا. تو سفر کے علاوہ جو
اذکار جن کے لوگوں کے پہلے سے میجر، جیسے میں نے کہا زکاتیں چل رہی ہیں، وہ چلتی رہیں گی، ان کے ساتھ یہ اعمال ضرور ایڈ کر دیجیے گا۔ آیت الکرسی کو خاص مقام حاصل ہے حفاظت میں، تو روزانہ رات کو 11 مرتبہ، پورا سفر کا مہینہ 11 مرتبہ پورے گھر کا تصور کر کے، حصار کر کے آیت الکرسی پڑھنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا، بالکل بھی نہیں چھوڑیے گا، کیونکہ آیت الکرسی کے اوپر بھی بڑی ریسرچ چل رہی ہے، اور ہم جیسے جیسے آیت الکرسی کی ریسرچ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یقین مانیے اتنے زیادہ راز کھلے ہیں کائنات کے، اتنی زیادہ چھپی ہوئی خابیدہ پیچیدہ الجھنوں کا حل معلوم ہوا ہے آیت الکرسی سے، کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آیت الکرسی کے اوپر انسائکلوپیڈیاز کیوں نہیں لکھنے والوں نے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم وہ اتنی ریسرچ شائع کر سکیں، آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو سفر کے مہینے میں ان سب چیزوں کا، اور اگر آپ سفر کے مہینے میں میجر کوئی صدقات کرنا چاہتے ہیں اپنے اور گھر والوں کی نیت سے، کسی بھی منگل کے دن یا سیٹرڈے کے دن ایک چھوٹا جانور ذبح کر کے گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں، سب سے بیسٹ صدقہ وہ بھی ہے، لیکن جانور سیاہ رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، سفید ہونا چاہیے۔ صدقے کے لیے یہ کوشش کیجئے کہ ہمیشہ سفید رنگ میں اس شخص کا صدقہ دیجئے جو بیمار ہو، جس کی شادی نہیں ہے، جس کی جو مسحور ہے، جس کے اوپر سحر ہو چکا ہے، جو بے روزگار ہے یا جو بیمار ہے، جس کی صحت کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو سفر کے مہینے میں صحت کا صدقہ دینا، سفید بکرا یا سفید جانور یا سفید مرغا بھی آپ کو میسر آ جائے تو وہ دینا، آپ دیکھیں گے کہ پورے سال اتنا فائدہ نہیں ہوا ہوگا جتنا سفر میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ سفر میں ڈیلی رات کو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ سورہ زاریات بالکل نہیں چھوڑیے گا، اور اس کے ساتھ سورہ قریش دی ہے میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ سورہ اذا جاء نصر اللہ بھی دی ہے پڑھنے کے لیے۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہت زیادہ شکریہ، تھینک یو۔